بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک فلسطین فورم اسلام آباد کی طرف سے ہمارا یہ اندرون سندھ اور کراچی کا مختصر دورہ ہو رہا ہے، جس میں دورے کا اصل مقصد قافلہ ایثار جو فلسطینی مسلمانوں کے لیے ہم نے ایک اعلان کیا تھا 19 اکتوبر کو اسلام آباد نیشنل پریس کلب میں، اس کے لیے ہم یہ مہم کمپین کے طور پر لے کر نکلے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز پاکستانی بھی دوسرے ممالک کے مسلمانوں سے پیچھے نہیں ہوں گے، ہر طرح سے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہر طرح کی مالی امداد، ہر طرح کی ان کی جو ضروریات زندگی ہیں۔ اس وقت اسرائیل جو ہے وہ جنگی جرائم سے بھی حدود کراس کر چکا ہے، جو دنیا کے جنگی جرائم کرنے والی اقوام ہیں ان سے بھی آگے بڑھ چکا ہے، یعنی بچوں کا قتل کرنا ہو، عورتوں کا قتل کرنا ہو، ہاسپیٹلز پہ حملے ہوں، تعلیمی اداروں پہ حملے ہوں اور بستیوں پہ حملے ہوں، عام عوام پہ حملے ہوں، سب اس نے کر لیے ہیں، کسی کو نہیں چھوڑا ہے۔ پورے شہر کے شہر کھنڈرات میں بدل دیے، بڑے بڑے پلازے اور بلڈنگز، فلیٹس جو تھے وہ بالکل کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ اس کے اندر ہزاروں من تلے ان کی بلڈنگز کے ملبوں میں بچے چیخ رہے ہیں، عورتیں تڑپ رہی ہیں۔ اقوام متحدہ مر چکی ہے، OIC روزانہ قراردادیں منظور کرتی ہے، اجلاس بلاتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہی۔ تو ہم پاک فلسطین فورم کی طرف سے امت مسلمہ کے سامنے ایک اپیل لے کے آئے کہ آپ نکلیں، حکمران سو رہے ہیں ان کو جگائیں، OIC کو جگائیں، اقوام متحدہ پہ پریشر بڑھائیں، اپنی حکومتوں پہ پریشر بڑھائیں۔ جب تک ہم ایک آواز ہو کر نہیں نکلیں گے اس وقت تک یہ سب سوئے رہیں گے۔ آج تو پورا مغرب اٹھا ہوا ہے، امریکہ اٹھا ہوا ہے، یعنی وہ حکومتیں اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں اور عوام فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہیں۔ لندن میں جو مظاہرہ ہوا ہے وہ یورپ کا بڑا مظاہرہ تھا اور تاریخی مظاہرہ جس کو کہتے ہیں وہ تھا۔ عوام جو ہے وہ ساری فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے اور برطانیہ مکمل اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ امریکہ میں جو مظاہرے ہوئے وہ سب فلسطینیوں کے حق میں ہوئے، اسرائیل کے خلاف ہوئے۔ امریکہ خود جو ہے وہ کھلم کھلا ننگی جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلسطینیوں کے قتل کا کلین چٹ دے رہا ہے۔ وہاں پہ وزیر خارجہ دورے کرتا ہے اور وہاں پہ کھلم کھلا اعلان کرتا ہے کہ میں وزیر خارجہ بعد میں ہوں، میں یہودی ہوں، اور وہ اس طرح کے تشدد پسندانہ حملوں کے کلین چٹ دیتا ہے۔ جو بائیڈن وہاں دورہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسرائیل کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے، یہ ٹیررسٹ کو ہم اڑا کے رکھ دیں گے، ان فلسطینیوں کو ختم کر دیں گے، ان کو بھسم کر دیں گے۔ تو جب وہ بھسم ہو جائیں گے پھر ہم اٹھیں گے، جب ان کو دنیا سے سب سے مٹا دیا جائے گا پھر ہم اٹھیں گے۔ نہیں، ہم نے پہلے اٹھنا ہے، امت کو جگانا ہے اور بیداری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اس وقت قابل شرم ہے ہمارے لیے، باعث شرم ہے، افسوس کا مقام ہے، 60 لاکھ سے زیادہ مسلمان ممالک کی فوجیں ہیں اور کل آبادی دنیا کے اندر یہودیوں کی 60 لاکھ ہے، اور ہمارے آرمی یعنی جو آرمی فورسز ہیں ملکوں کی وہ 60 لاکھ، اور امت مسلمہ کی جو ممالک کی آبادیاں ہیں وہ 1.25 ارب سے زیادہ مسلمان اس وقت دنیا میں رہتے ہیں، اور 60 لاکھ یہودی پوری دنیا کو چکر دے کے بیٹھے ہیں اور ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ صرف آج سے نہیں، 1948 سے لے کے آج تک 75 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ وہ مسجد اقصیٰ کو بھی شہید کرنا چاہتے ہیں، وہ مسجد اقصیٰ پہ قبضہ بھی کیے ہوئے ہیں، وہ غزہ کے مسلمانوں کو قتل عام کر رہے ہیں، فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے جرائم کرتے ہوئے کسی کو نظر نہیں آئے، لیکن جب فلسطینیوں نے اپنے حق کے لیے ان کے خلاف آواز اٹھائی، ان کے خلاف مزاحمت کی، ان کے خلاف نکلے، وہ بچوں کا قتل کرتے تھے دنیا خاموش تھی، وہ بچوں کو ذبح کرتے تھے دنیا خاموش تھی، وہ عورتوں پہ ظلم کرتے تھے دنیا خاموش تھی، اور جو بھی وہ کرتے تھے دنیا کچھ نہیں کہتی تھی۔ جب انہوں نے فلسطینیوں نے آواز بلند کی، فلسطینی ان کے خلاف اٹھے، اپنی سرزمین ان سے واگزار کرانے کے لیے اٹھے، اپنے حق کے لیے اٹھے، تو امریکہ بھی آ گیا، برطانیہ بھی آ گیا، سوئی ہوئی اقوام متحدہ جس میں سینکڑوں قراردادیں پڑی ہوئی ہیں، گرد آلود ہو چکی ہیں، مٹی کا ڈھیر ہو چکی ہیں، وہ ردی کی ٹوکری میں پڑی ہوئی تھیں، اس کو اسرائیل نے روند دیا ہے، ان کو مانتا ہی نہیں ہے۔ وہ قراردادیں اٹھا کے لے آئے، وہ امن کے معاہدے اٹھا کے لے آئے۔ جب اسرائیل ظلم کر رہا تھا تو آپ کو امن یاد نہیں آیا، جب اسرائیل نے ظلم و تشدد کی ساری حدیں پار کر دیں آپ کو کچھ یاد نہیں آیا۔ جب فلسطینیوں نے اپنے حق کے دفاع کے لیے میدان میں اترے اور چند یہودیوں کو مارا تو پوری دنیا کا کفر اکٹھا ہو گیا، اور ان کو اسرائیلیوں کو تحفظ دینے کے لیے امریکہ وہاں سے اپنے بیڑے بھیج رہا ہے۔ تو امت مسلمہ کو غور کرنا ہوگا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطینی کا قتل عام ہوگا اور ہم خاموش بیٹھے رہیں گے تو پھر یاد رکھیں
کہ پھر فلسطینیوں کا نہیں ہوگا، پھر ساتھ والی ریاستوں کا بھی ہوگا، پھر ادھر بھی یہ کفر پھیلے گا، پھر یہ صہیونی عزائم جو رکھتے ہیں وہ پورے کریں گے۔ ان کا دعویٰ صرف فلسطین کا نہیں، وہ تو کہتے ہیں خیبر بھی ہمارا ہے، مدینہ بھی ہمارا ہے، عراق بھی ہمارا ہے، تو پھر وہ آگے بڑھیں گے۔ وہ آپ نے نیتن یاہو کا بیان ریکارڈ پر ہے کہ اس نے کہا تھا کہ ہمیں کسی اور سے خطرہ نہیں، پاکستان کے ایٹم بم سے خطرہ ہے، اور وہ اس ایٹم بم کو اڑانا چاہتے ہیں، وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم اس طرف کبھی اس کو میلی آنکھ سے نہیں دکھانا چاہتے، تو پھر ہمیں قوت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، پھر ہمیں فلسطینیوں کا کھل کر ساتھ دینا ہوگا، اور ہمیں ہر طرح ساتھ دینا ہوگا، سفارتی بنیادوں پر، تعلقات کی بنیاد پہ، لابنگ کی بنیاد پہ، بین الاقوامی دنیا میں ہر طرح سے پاکستان ایک بہت بڑی قوت ہے، اور امت مسلمہ کا یہ ایٹمی اثاثہ ہمارے پاس امانت ہے۔ اگر امریکہ اور اسرائیل جارحیت کرتے ہوئے وہاں پہ کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کا قتل عام کر دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، تو کم از کم پاکستان کو یہاں پہ ایک مشترکہ بہت بڑا اجلاس بلانا چاہیے، جس میں جو ایوان بالا، اس وقت سینٹ ہے چونکہ نگران حکومت چل رہی ہے، تو اس وقت ساری جماعتوں کو بلا کے پاکستان سے ایک پیغام جانا چاہیے۔ جیسے مشرف کے دور میں ایک ایسا واقعہ ہو رہا تھا تو اس نے سب کو بلایا تھا اور وہاں سے پیغام گیا تھا، اور پارلیمنٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ یہ ایٹم بم ہم نے شب برات کے لیے نہیں بنایا ہے، فینسی اور اس کے لیے ہم نے شو پیس کے طور پہ نہیں بنایا ہے، بلکہ ہم نے اس کو امت کے دفاع کے لیے بنایا ہے۔ تو پھر ہمیں ایک ایسا مؤثر جواب دینا چاہیے کہ جو انڈیا آج اسرائیل کے ساتھ کھلم کھلا اعلان کر رہا ہے، تو پاکستان کو جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلسطین کے ساتھ کھلم کھلا اعلان کرنا ہوگا، اور پاکستان کی بقا میں اسی میں ہے، پاکستان کا تحفظ بھی اسی میں ہے، پاکستان کی سلامتی بھی اسی میں ہے، اور پاکستان کی عزت اور وقار بھی اسی میں ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، تاکہ کل قیامت کے دن ہم سرخرو ہو سکیں کہ ہم نے ان کو تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو فرمائے، مکمل فتح نصیب فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، اور ہم سب سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا